حضرات محترم وقتی طور تے محسوس ہو رہا ہے کہ تساں تعداد کم لوگ بیٹھے ہو، لیکن ایسا وقت تانوں میسر ہے کہ جس شخصیت کی طرف میں سفر کر رہا ہوں انہاں دا خطاب، انہاں دا بیان بڑے خوش نصیب لوگاں نوں میسر آندا ہے۔ انتہائی سادگی نال سادہ مزاج، انتہائی خوشبودار طبیعت، باوقار چہرہ اور حضور دے ہر غلام دا احترام کرنے والے، حضور دے ہر غلام دا اکرام کرنے والے، پیار کرنے والے، انتہائی مشفق و مہربان، انتہائی محسن و مربی، واجب الاحترام زینت العلماء، فخر ناز اہل سنت، نازش اہل سنت، میرے مسلک و ملت دا سرمایہ، خطیب العصر، ضرورت دوران عالمی مبلغ اسلام، واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ حضرت علامہ محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب، ادارت المصطفی انٹرنیشنل، میں بڑے ادب نال ملتجی ہاں آپ تشریف لیان اور اپنے اس خوبصورت ماحول اپنے افکار دا اظہار فرمان۔ انہاں دی آمد تو قبل میں تہاڈے اگے ترلا کرنا، گزارش کرنا جڑے حضرات کھڑے ہو، اگر تسی مہربانی فرماؤ حضور دی نعت سننے دا اگر واقعی تساں دل وچ خیال رکھ دیو، شوق رکھ دیو تو تہاڈے اگے گزارش ہے کہ تشریف لے آؤ، تہاڈے اگے ترلا ہے، منت ہے، اگر تسی محفل پاک سننے دے مزاج وچ ہو تے مہربانی فرماؤ اگے آ جاؤ۔ میں ضدی بندے نال تے مخاطب ہی نہیں، ضدی بندے نال مخاطب نہیں، تہاڈے اگے گزارش ہے کہ آ جاؤ۔ جڑا بندہ ضدی نہیں ہو کے آ جائے، مہربانی فرماؤ۔ جڑا بندہ ضدی نہیں، سامنے نظر آ رہے ہو تسی، اگر ریکویسٹ ہے تہاڈے اگے تسی ضدی نہیں گے، کارے جھگڑالو نہیں، اگر تسی مہربانی فرماؤ اگے تشریف لے آؤ۔ حضور دا ذکر محبت نو، پیار نو، عشق نو فروغ دینے واسطے ہوتا ہے، اور جتنی بڑی شخصیت نو آئی تسی اپنے اس گاؤں چ، اپنے گران چ، اپنے علاقے چ مدعو کیتا ہے، یقین جانو کہ بڑی خوشبختی دی بات ہے، بغیر کسی مبالغہ رہی تو کروڑا دنیا انہاں دی مدعا ہے، میرے سمیت بہت لوگ جڑے انہاں دے عاشق نے، انہاں دا ایک ایک بول یقیناً بالخصوص نوجواناں دی دلاں دے اوپر دستک دیندا ہے، اور اسے دستک واسطے آپ اپنے استاد گرامی دی ڈیوٹی واسطے تشریف لے آئے۔ میں علامہ صاحب دے مائک حوالے کر چکے ہیں اور سمجھدار بندے واسطے اشارہ کافی ہے، دوستاں کے گزارش ہے تساں بیٹھ جاؤ، اور جڑے کھڑے ہو اگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بہت شکریہ، سدا سلامت رہو۔ صدیقی برادران نو کروڑ ہزار مبارکباد ہے، الحاج محمد اشفاق صدیقی صاحب دے تمام پسران، تمام برادران، پوری ٹیم دا کروڑ ہزار شکریہ۔ نعرہ بلند کریں گے تاکہ تہاڈا ذوق اپنے سفر وال جاری و ساری ہو جائے۔ بولو نعرہ تکبیر۔ جتنے لوگ تسی بیٹھے ہو پنڈالے اتنی آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا کہنے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، واجب الاحترام جناب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے میرے میزبان نے عظمت والدین کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یہی میرا موضوع ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہمارا کہنا ہے دوست، نشان لگانا ہے اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس نالائق پہ بھی نشان لگانا ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا، اس کی عمر تقریباً 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں، اپنوں کے رویے بڑے تلخ ہوتے ہیں بھائی۔ تو مجھے لگا کہ کسی اپنے نے دل دکھایا ہے۔ میری الجھی باتیں تھیں، میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں۔ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی، کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ بس بیٹے کا کہنا تھا کہ بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد کو نہیں میرے بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ کتنی دیر اس کی پرواز رہے گی؟ اگر بیان کے بعد اس کو اڑائیں گے تو آپ کی مہربانی، تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اس لیے، جزاک اللہ جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، کہ تو ایک عام سے شخص کا نام لیا گیا کہ فلاں کسائی۔ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلے گئے ہوں۔ عموماً رویے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، ہماری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی، جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے کہوں گا ان سے یہ 200-400 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی یار؟ کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے اس کی؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب گھر داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پر ہنڈیا رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی آپ بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خدمت ہے بھائی جو نبی سے جنت میں ملا دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں، ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں کیا کرو۔ میں معذرت سے کہوں گا جب زندہ تھے تو کبھی خیال بھی نہ آیا، شاپر چھپا کے لے جاتے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو آدھی مسجد پھلوں سے بھر دیتے ہیں۔ زندگی میں قدر کی کوئی نہیں، جب قبرستان گئے تو جوتے اتار کے اور الٹے قدم آئے، برادری میں پڑے، پنچایت میں زندگی میں ذلیل کرتے رہے۔ ہمارا کہنا ہے بھائی ان کا ادب ان کی زندگی میں کرو یار،
یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. اگر ناراض گئے نا تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور ماں باپ کی جنہوں نے زندگی میں قدر کی میرے بھائی ان کی قدریں بحال. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی, آنکھوں سے نابینا تھی, پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا. جزاک اللہ جی. خدمت روک لیتی ہے اور میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس کو کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. بھائی جان جو ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے, اور اچھا ویسے کرنے کو جنت میں روک لیا جائے گا. اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو, ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے, اور ویسے کرنے کو اختیار کیا دیا جائے گا؟ جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا نا, جتنے لوگ اس اشارے میں آئیں گے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا. بھائی جان یہ خدمت کا صلہ ہے, ویسے کرنی ہزاروں کو نہیں لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. ماں باپ کی جنہوں نے قدر کی ان کی قدریں بحال. یا میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا, وہ بوڑھا پچھلی امتوں سے اس کا تعلق تھا, وہ 4 بیٹے رکھتا تھا. بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا بولو براز چارپائی پہ, اور 4 بیٹوں میں جو سب سے چھوٹا تھا اس نے بھائیوں کو جمع کر لیا. یہاں سنتے چلیے گا ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب پر پرزے ہم نکالتے نا, کمانے کے قابل ہم ہوتے ہیں, تو ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ تقریباً جو ہمارے مشاہدے میں آیا تقریباً ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپا ایک امتحان ہے, اور اس سے بڑا امتحان کہ بندہ بیمار ہو جائے, کہ نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے, قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے, اولاد کے کندھوں پہ والدین کی خدمت آ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. بھائی جان یہ امتحان تو ہے. وہ بوڑھا جو زندگی موت سے لڑ رہا تھا, 4 بیٹے, جو سب سے چھوٹا تھا سعادت مند تھا, اس نے بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ والد اس وقت بیمار ہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے, لیکن عجیب سی کہانی, اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائیں, دولت کے بھوکے تھے بھائی, دولت لے اڑے, اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی, اور جب باپ دنیا سے گیا تو وہ بیٹے پہ راضی تھا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے ماں باپ راضی ہوتے نا بھائی, تو ایک جملہ کہتے جو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا. اور میں کہتا ہوں بھائی مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا, لیکن عمل رویے سے راضی ہو کے کیا کہتے, جا پتر تینوں ستّی خیرانے, جا پتر تینوں ستّی خیرانے. وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا. اور میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے بھائی. ایک شب سویا, خواب میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی, کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درم پڑا ہے, اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے, کثرت اور ہے برکت اور. دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا وہاں 10 درم پڑے ہیں, کہا برکت نہیں ہے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا وہاں 1 درم پڑا ہے, کہا اس میں برکت ہے, کہا ہاں اس میں برکت ہے. درم اٹھایا, بازار آیا, اور ایک دکاندار آوازیں لگا رہا تھا, 1 درم میں 2 مچھلیاں گھر لایا, پیٹ چاک کیے, 2 قیمتی موتی نکلے, موتی لے کے بازار آیا, سنار کو دکھایا. اس سنار نے کہا کہ پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا, اتنا قیمتی تھا. بادشاہ وقت تک پہنچی, جواہری بلائے گئے. ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 درم. نہیں دوست, ایک موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا, کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا بھی ہوں. ریٹ؟ کہا ریٹ اب میری مرضی کا. کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آئے. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. دولت سب کچھ نہیں ہوتی دوست, یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے, لیکن اس دولت کی قدر ہم نے دیکھی بڑھاپے میں, جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا, کاٹ کے رکھ دیا.
یہ وراثت پہ جھگڑا ہوا. میں کہتا ہوں بھائی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیے گا, ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوا تھا. دھندلا سا نقشہ تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہوگا, اور وہ جھگڑا کتنا خوبصورت تھا. کاش کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہوتا, لیکن بڑھاپے میں وراثت میں ہوا. وہ جھگڑا جو بچپن میں ہوا وہ نہیں ہوا. وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا یار؟ ماں میری ہے, باپ میرا ہے. کاش کہ یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا, لیکن وراثت پہ ہوا. اچھا, جب ماں باپ کی باری آتی ہے نا تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے, یہ بیٹا کہہ رہا ہے. کوئی کہتا ہے خرچے زیادہ ہے, یہ بیٹا کہہ رہا ہے. کتنی گھٹیا بات, بیٹا کہہ گیا کہ میرے خرچے زیادہ نے. ہم بھی پلٹ کے دیکھے, 2 4 5 6 بھائی تو تھے ہم بھی. ہمارا بوڑھا باپ اکیلا کفیل تھا. ہماری ماں سے مشورہ کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑاتے, 2 کی اچھی کفالت کرتے, ایک جیسا کھانا ایک جیسا لباس دیا. یار ہمارے سٹیٹس کا خیال رکھا. اور آج ان کی باری آئی تو ہم نے کہا کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں. اور کچھ نلائق ایسے بھی ہیں, وہ تو یہاں تک کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے دوست. آج بوڑھے باپ کی 4 پئی برآمدے تک لائے ہو تو آنے والے کل میں انتظار کیجئے گا, یہ 4 پئی برآمدے نہیں باہر گلی میں پھینک دی جائے گی. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں. اور بھائی یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, یہ بوڑھ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے نا تو ہم 4 پہیاں اٹھا کے اس درخت کے نیچے آ جاتے ہیں. گھنا ہوتا ہے بھائی, نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے, کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب درخت کاٹ لیا جائے, ہٹا لیا جائے. سوال ہے میرے بھائی, جہاں کبھی شجر تھا, لائٹ چلی جائے, 4 پئی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ, آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے, آسودگی نہیں ملے گی. اور ماں باپ بوڑھ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے. ہم سفر میں ہی رہتے ہیں, اکثر لیٹ گھر جاتے ہیں. جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتے رات 2 3 بجے تو ہم دیکھتے ہیں بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں ہوا. بات سمجھ میں آتی ہے, خوابوں کی دنیا ہے. اور خواب کیا ہے؟ بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ. خواب کیا ہے؟ برادری میں جو نا وہ اپنے رشتہ داروں میں نمایاں بننے کا خواب ہے. تو جان جوکھوں میں ہم نے ڈالی, 18 گھنٹے کام کیے, پردیس کے دھکے ہم نے کھائے, خوابوں کی تکمیل کی دوڑ جوانوں کی. بوڑھوں کو دیکھ کے تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ وقت آرام کا تھا, یہ وقت تو خدمت کروانے کا تھا. کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی. گھر سے سائیکل پہ چلتا ہے یار, 10 جگہ سانس لیتا ہے. فیکٹری جاتا ہے, وہاں کام ہوتا نہیں, مالک گالیاں بھی دے لیتا ہے, یہ گالیاں بھی کھا لیتا ہے, لیکن پھر بھی اتنی محنت. کبھی کبھی یہ احساس روک لیتا ہے کہ یار اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ شاید کہ پیٹ کے لیے. ظاہر ہے پیٹ کے بھی تو بڑے تقاضے ہیں نا, اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے. شاید کہ یہ بوڑھا پیٹ کے لیے اتنی محنت کرتا ہے, لیکن جب عمر دیکھتے ہیں کہ منہ میں دانت بھی نہیں ہے, نواؤ اقسام کے کھانے پھل کھا نہیں سکتا, یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ چائے رس رات دلیا کھا لیتا ہوگا. اور اپنی ذات پہ 150 خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. بھائی جان, ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے, اسکول پڑھتے تھے, اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. ظاہر ہے تعلیمی اخراجات بڑھ گئے, اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے. یار نظر والی اینک لگ گئی, شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ لوگ خود ہارتے رہے. اچھا, ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں, کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں, یہ مستری کے پیچھے دابڑا نہ اٹھائیں, یہ ریڑی پہ پھل نہ بیچیں, یہ فیکٹریوں میں دھکے نہ کھائیں. ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کل ہماری جگہ پہ نہ کھڑا ہوں. یار ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارتے رہے, لیکن ستم پتہ کیا ہوا؟ ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. ہاں, یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑا لفظ بول رہے, اولاد مذاق اڑاتی ہے, ابا جی اما جی 4 کلاساں پڑھ لینے گل تے کرنی ہوندی. وہ رات جگے, وہ پردیس کے دکے, وہ فیکٹریوں کے 18 گھنٹے ہمیں یاد نہیں آئے؟ کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے, ہمیں یاد نہیں آیا؟ میں ابھی حالیہ حضرت 2 4 دن پہلے چکوال کے پڑوس میں تھا, تو مجھے وہاں ایک صاحب ملے جو میرے میزبان تھے. وہ کہتا جوانی میں والد چلے گئے اور ہم نے کچھ قرض دینا تھا, قرض خواہ دروازے پہ تھے, تو والدہ کے ساتھ اس نے کافی بدتمیزی کی, اور ماں نے زیور مجھے ساتھ لیے, میں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا, اور جا کے دکان پہ بیچ کے واپس آئی اور اس کا قرض دیا. تو میں نے ماں کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو دیکھے, تو میں نے دامن تھام لیا, کہا ماں ایک وقت آئے گا کہ جتنا تو نے دیا نا میں سارا واپس کروں گا.
وہ کہتے ہیں میں دنیا کی بھیڑ میں ایسے کھویا اور کمایا بھی بڑا, بہت سارے اسکول بنائے اور بھی اس نے مجھے اپنے کاروبار بتائے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا دنیا میں کھو گیا کہ مجھے وہ کیا گیا وعدہ یاد نہ رہا. ایک دن کسی نے کوئی بات سنائی تو دل کے دروازے پر دستک ہوئی, تو جلدی سے گھر آیا, ماں کو بٹھایا اور سیدھا لے گیا ایک سونار کے پاس. میں نے کہا ماں ساری دکان بھی اگر کہے گی تو خرید کے تجھے دوں گا. اور وہ کہتے ہیں ماں کو جو چاہیے تھا, جو مجھ سے بن پڑا میں نے دیا, اور پھر وہ لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہے, اے میرے پتر نے منو کنگن دیتے نے, اے پتر نے چوڑیاں لے کے دیتی نے. اور بھائی اتنا پیار دینے والے بچے ہم کیوں نہ بن سکے یار. ماں باپ کی قدر. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا, اس بڑے کی کہانی تھی, کس کی بات ہو رہی تھی, خانہ ذہن سے الجھ کی بات. ہاں وہ تو بات میں نے سنا دی نا کہ یہ سعادت مند بھی تو ہے نا. یعنی میں ماں باپ کی عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کتنی محنت سے ہمیں پالتے پوستے ہیں اور بڑا کرتے ہیں, اور جب ہماری باری آتی خدمت کرنے کی تو وہاں ہم ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم کہتے ہیں 4 کلاساں پڑھ لینے گل تے کرنی ہوندی. اور ان کی محبت, ان کا پیار انہوں نے کہاں سے اٹھایا اور ہمیں کہاں تک لایا, ہم ان کے پیار کو کیوں بھول گئے. اور ایسی نلائق اولاد بھی ہم نے دیکھی ہے دوست کہ ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں. ایک بوڑھا میرے دیہات کا ہی تھا, بڑی محنت سے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا. یار جوتے گانٹ گانٹ کر کے کیا کماتے یہ جوتے گانٹنے والے, بچوں کو پڑھایا, بچے لاہور آ گئے. یہ دیہات سے گڑ گنا لے کے بچوں سے ملنے گیا. اتفاق سے اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. تو ملاقات کر کے وہ بوڑھا جب دوستوں سے واپس دوسرے کمرے میں آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے. تو آہستہ آواز میں کہتے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے, لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اور کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے, اور آج تعارف کراتے شرماتے ہو, آج ان کا مذاق اڑاتے ہو. ایسی نلائق اولاد کو عرش کا رحمان کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے, فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اور ایک فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا امت انتظار کرے سرخاندیوں کا, زلزلوں کا, انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. اور فرمایا مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. فرمایا یہ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے, دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے. یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا, جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھے ماں باپ ترلے کریں گے, پرواہ نہیں کریں گے. دوست کے ساتھ حسن سلوک اور باپ کے ساتھ بد سلوکی. فرمایا شرابیں عام ہوں گی, اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ خاندیاں, پھر کیا ہوگا؟ زلزلے, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا. ماضی کے اور آنکھ پلٹیے اور 2005 کا جھٹکا یاد رکھیے گا. اس جھٹکے نے ہمارا نقصان بہت بڑا کیا تھا. مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. یہ جزوی عذاب ہے. جب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہوں گے تو فرمایا کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. تو میرے بھائی 15 بری خصلتوں میں ایک یہ بھی فرمایا کہ وہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی. سنیے گا, ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے بھائی. ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہے بھائی. کبھی زمانہ تھا یہ ماں باپ ناراض ہوتے تھے نا, یقین جانو نوالا حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا. ہاں اتنی دیر تک چین بھی نہیں آتا تھا جتنی دیر تک منا نہیں لیتے تھے. اور آج اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں. آج ماں باپ ڈرتے کسی بات پہ اختلاف ہوا تو کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دے. یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا نا وہ پاک پتن کا نالائق جس کے بوڑھے باپ نے 40 سال پردیس کے دھکے کھائے تھے. کسی بات پہ اختلاف ہوا, اس نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس پہ تھوک پھینکی اور اپنے بوڑھے باپ کے منہ پہ وہ جوتے مارے تھے. جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہوں گے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. جب ماں باپ رسوا ہو جائیں گے تو فرمایا قیامت آ جائے گی. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی, کہتا ہے مولانا میری کہانی سنو.
اور مجھے مشورہ بھی دو. وہ کہتا ہے جوانی میں میری اماں بیوہ ہو گئی, اکیلا ہوں, کوئی بہن بھائی نہیں, اور مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس بھی ہے کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں. اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے, جھاڑو دیا, محنت سے پالا ہے. وہ کہتا ہے میری شادی بھی ماں نے کی, اور وہ کہتا ہے اب گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے, جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور زیادہ ہے, گھر والی کا کچھ کم لگتا ہے. تو آپ مشورہ دو. میں نے کیا وہ کہتا ہے میں کیا کروں. میں نے کہا درگزر, گھر والی کو بھی سمجھاؤ یار, وہ بھی تو ماں ہی ہے نا. وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا بتائیں جی. وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح کر دوں. میں نے کہا اماں کی عمر کتنی ہوگی. کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم, جوانی تو تیرے نام لگا دی, جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا, اور آج تو بھی اس کو گھر سے نکال. کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی, اور آج تو بھی اس کو گھر سے نکال رہے. یہ اولاد کے ماں باپ کے ساتھ رویے ہیں, اور ماں باپ کے اولاد پر احسان کتنے کیا ہم بھول گئے. ایک صدی قبل چائنا میں ایک جھٹکا لگا تھا اور بہت بڑا نقصان ہوا. ایک بہت بڑی عمارت, اور جب اس کے ملبے کو اٹھایا گیا تو نیچے سل, اور جب اس کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک خاتون اور ایک بچہ تھا. دونوں بے ہوش تھے. اٹھایا اور ہاسپٹل لے آئے, ہوش آیا تو اس خاتون سے سوال کیا گیا کہ عجیب کہانی ہم نے دیکھی ہے کہ تیرا سارا بدن تو سلامت ہے, لیکن تیری انگلیوں کے پورے زخمی کیوں تھے. سنیے گا یار, وہ خاتون کہتی کہ جب یہ آزمائش ہمارے اوپر آئی تو ہم محفوظ تو رہے, چند دن چھاتی کا دودھ پلایا, اور جب بیٹا بھوک کے لیے تڑپا تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ خاتون کہتی میں نے اپنی انگلیوں کو چبایا, اس سے خون نکلا تو میں اپنے بیٹے کے منہ میں اپنی انگلی رکھ دیتی تھی. اور یہ اپنا خون دے کے ہمیں پالیں یار, یہ اپنا خون دے کے ہمیں زندگی بخشیں, اور جب ان کی باری آئے تو ہم راہ فرار اختیار کریں. جب ان کی خدمت کی باری آئے تو کہیں گھر چھوٹا ہے, جب ان کی باری آئے تو ہم کہیں کہ میرے بچے زیادہ ہیں, میرے خرچے زیادہ ہیں. تو ایسی نالائق اولاد کو میرا اللہ معاف کیسے کرے گا بھائی. ماں باپ کی قدر جوانوں, ماں باپ کی زندگی میں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی, فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. مصلی امامت اور تا حد نظر اصحاب, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے, حضور کو ماں یاد آ گئی. یہ مکی نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. بھائی جان, جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو, خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ اپنا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ لیں, کل تک ہم کہاں کھڑے تھے بھائی. غربت سے اٹھے ہیں نا, ہمیں تو اچھی طرح یاد, اور اپنی اوقات بھولنی بھی نہیں چاہیے. ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے یار, گنڈے سے کھا لیتے تھے, گڑ سے کھا لیتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے پوچھا بابا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے, تو اس نے کہا تھا پتر بھوک ہوتی ہے. اجڑے ویران دسترخوان یاد نہیں آتے. غربت آزمائش بہت بڑی ہے, غربت تو کفر تک لے جاتی ہے. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا آپ تھک گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میرا یہ چوتھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے جموں سے ہوں میں نے حالات پوچھے. کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے, بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے. میں نے معاشی حالات پوچھے. کہتا ہے غربت ہے وہاں, اور مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات جس نے تڑپا دیا, وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے, گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے, یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر, راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا کبھی کبھی زمین پہ بھی اترا کرو. یہ جو ہمیں بونے نظر آتے نا بھائی, شجر سایہ دار بھی بنو, شجر پھلدار بھی بنو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. او بھائی جان, غربت امتحان ہے. یاد آتے ہیں اجڑے ویران دسترخوان, اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل. یار انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. کبھی زمانہ تھا بھائی, ہمیں کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے. اور یہ تلخ حقیقت ہے, غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا, قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا. اور بھائی غریب خوددار ہوتے ہیں یار, ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, یہ چچا کا, یہ تائے کا, یہ ماموں کا بیٹا ہے. لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے نا, وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں. زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ملے بھائی جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. ان کے لیے ایک جملہ ہے بھائی, اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے. اور ہم مشورہ بھی دیتے ہیں جب اوپر جاؤ نا تو راستے میں جو لوگ ملے ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے.
नीचे आओगे तो वही लोग मिलेंगे, राब्ता अच्छा हुआ तो जिंदगी अच्छी, और अगर तकब्बुर, रौना, दौलत का नशा और इन्हें कीड़े मकोड़े जाना, तनहा रह जाओगे, कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। और भाई ऊपर जाने में टाइम लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। कभी जमाना था भाई कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज किसी का भतीजा, आज किसी का भांजा, आज किसी का भाई, आज किसी का कजन, आज किसी का जिगरी दोस्त। इंसान ढूंढता है काश माँ बाप होते तो सर पर इज्जत की दस्तार देखते। यार कभी जमाना था पास साइकिल नहीं था, आज जहाजों के सफर, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस इमारतें, बंगले, प्लाजे, क्या कुछ नहीं अल्लाह ने दे दिया। इंसान आरजू करता है काश माँ बाप होते तो ये इज्जत की बहार भी देखते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद दी तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा ये खुशी की है या माजी की तलखियाँ? वो कहता है एक ज़माना था माँ बीमार हुई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता है माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही ज़िंदगी की बाजी हार गई। वो कहता है आज सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी होती है। तो याद आते हैं यार वो गुजरे बीते हुए ज़माने, काश होते तो ये बहार भी देखते। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े हैं, माँ याद आ गई। और हुजूर की वालिदा कब बिछड़ी? जब हुजूर की उम्र 6 साल थी। अबवा नामी एक बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आके रुक जाती हैं। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। हुजूर को पास बुलाया, बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, और माँ बेटे में खूब सी गई। दो एक बातें हुई और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। मेरे नबी माँ से लिपटे, लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आई मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना के मज़ार पे 2 दफ़ा गया हूँ। ये मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर है। जब मैं पहली दफ़ा हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, कहीं से कोई हवा का एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ उलमा थे तो मैंने दोस्तों से कहा आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, उसी अदा को अपनाते हुए रुखसत चाहेंगे। मैंने कहा चलो आओ पलटते हैं दोस्तों, आओ बिछड़ते हैं। मुझे याद है वो पलटना, वो बिछड़ना, हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी। फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके जब पहाड़ से नीचे आई तो पलट के देखा साथ नहीं थे। जल्दी से पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। यार उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज हुजूर को माँ याद आई, मुसल्ला इमामत और ताहद नज़र असहाब, आंखों में आंसू, और हुजूर फरमाते काश माँ जिंदा होती। इरशाद फरमाया मैं नमाज इशा पढ़ा रहा होता, वालिदा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आती, कोई काम याद आ जाता, आगे कहती बेटा मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुनता। माँ बाप बड़ी दौलत है भाई, आपके पास है तो भाईजान कदर करो, पाँव पकड़ लो, माजरत कर लो, रास्ता ना बदलो यार। माँ बाप की कदर माँ बाप की ज़िंदगी में। मैं माँ बाप की अजमत पे जब भी बात करता हूँ तो आखिर पे ये ज़रूर कहता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ, मिन्नत भी करता हूँ कि यार माना कि आप बड़े हो गए हो, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ज़ाहिर है सुबह से शाम मेहनत मजदूरी थके हारे आते हो, नींद चाहिए, खाना लेना है, बच्चों को टाइम देना है। बस यार इतना काम किया करो रोज़ाना की बुनियाद पर। 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो, पाँव दबाया करो, गपशप लगाया करो, इनके लिए तहाइफ लाया करो, कभी फूल ले आए, कभी कपड़े ले आए। ये सर्दी आ गई ना, गर्मी दामन समेट चुकी है, अब्बा के लिए अच्छी और बेहतरीन चादर लाओ, अम्मा के लिए लाओ, कपड़े लाओ। यार इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, किसी अच्छे होटल से खाना खिलाने ले जाया करो। कभी कभी वालिद से पूछा करो अब्बा जी पुराना यार
पुराने दोस्तों की कहानियाँ बड़ी दिल अवेज़ होती हैं यार, सुनाने बैठेंगे कहीं पे तबस्सुम का फैल जाना और कहीं बिछड़ों की याद का दिल के दरवाजे पर दस्तक देना और फिर बेइख्तियार आंखों में आंसू और वो रुखसार तक आके थम जाना। सादतमंद बेटा अपने बाप को साथ बैठाए और पुराने दोस्त से मिलाने ले जाए। ये मरेंगे? नहीं मरेंगे भाई। माँ बाप मरते उस वक्त है, माजरत से कहूँगा, जब हम टाइम नहीं देते। औलाद को सबसे बड़ा धोखा पता कब लगता है? जब हम कमाते हैं। हम कहते हैं हमारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि हमने इनको खर्च देना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद। मेरा उस बेटे से भाई से सवाल है, क्या इन्होंने कभी पैसे नहीं देखे? वो बड़ा कमाया होता है यार, कमा के खर्च भी हमारे ऊपर किया होता है। संभाल के रखो, आपके किसी काम आएंगे। नहीं चाहिए आपके पैसे। हम समझे जिस तरह दूसरे मफाद के रिश्ते, ये भी मफाद परस्त है। पैसे नहीं चाहिए यार। माँ बाप की बुढ़ापे में एक आरजू होती है, हमारे बच्चे हमारे साथ वक्त गुजारे। वक्त गुजारा करो यार, इनसे मशवरा किया करो। पढ़े लिखे आप ज़्यादा हो सकते हैं, तजर्बात आपसे ज़्यादा रखते हैं। इनके कदमों में बैठोगे, ज़िंदगी के गुर सलीके नसीब होंगे। लेकिन सितम ये हुआ कि यार जब हम बड़े हुए और फिर हमने समझा शायद कि ये 500,000 जो खर्च देते हैं हमारी यही जिम्मेदारी है। माजरत से कहूँगा, अगर माँ बाप दुखी हुए ना, आंसू आए इनकी आंखों में, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा यार। इन्हें वक्त दिया करो, इनके कदमों में बैठा करो। लेकिन सितम क्या हुआ, हमारा माँ बाप से राब्ता कितना रह गया? भाईजान सिर्फ सरेरा गुजरते सलाम कर लिया, और बाज़ का तो 6-6 माह हम इनसे मुलाकात नहीं करते। ज़ख्मी कितने होते होंगे बूढ़े माँ बाप? 6-6 माह एक घर में रह के मुलाकात नहीं होती, एक बस्ती में रह के मुलाकात नहीं होती, एक मोहल्ले में रह के मुलाकात नहीं होती। और बाज़ नलायक तो ऐसी भी है कि जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ मरना जीना ख़त्म कर लिया। बताइएगा, ऐसे नलायक बेटे को अल्लाह माफ़ करेगा? मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसने अपने बूढ़े बाप से कहा था, अब्बा तू मर गया तो मैं तेरे जनाजे में भी नहीं होऊंगा। बूढ़ा बाप दुनिया से चला गया। मोहल्लेदार रिश्तेदारों ने कहा ज़िंदगी में जो इख्तलाफ था, अब तो वो चलेंगे, तेरा हक बनता है, गुस्ल दे, कफन दे, उसका लाशा उठा, कब्रिस्तान ले जा, जनाजा पढ़, कब्र में उतार, मट्टी डाल, आंसू बहा। सफ़ाक इतना था शायद कि दिल नहीं, पत्थर था यार। वो कहता है बाप से वादा किया था नहीं जाऊंगा। भाईजान उसने गुस्ल नहीं दिया, उसने कफन नहीं दिया, उसने जनाजा नहीं पढ़ा, लाशे को उठाया नहीं, कब्र में उतारा नहीं, मट्टी डाली नहीं, आंसू बहाए नहीं। बताइएगा अल्लाह ऐसे नलायक नकम्मे बेटे को माफ़ करेगा? ये ज़िंदगी से रास्ता मांगेगा ना, ज़िंदगी से कभी भी रास्ता नहीं देगी। और दुनिया में ऐसी नलायक औलाद सज़ा भुगत के जाएगी। माँ बाप को यार टाइम दिया करो, इनसे प्यार करो यार, इनसे दीवानगी की हद तक इनसे मोहब्बत किया करो। सिर्फ रोज़ाना यार 1 घंटा इनके कदमों में गुजारा करो, नहीं मरेंगे। लेकिन मैंने कहा 6-6 माह नहीं मिलते हम लोग। मैं खारिया के पड़ोस में आज से 1.5-2 साल कबल पहले गया। मेरा जो मेज़बान था उसका नाम वसीम अब्बास है, वो इंग्लैंड में होते हैं। फितरतन बड़ा नेक नौजवान, और मेरी पहली मुलाकात और उससे बेपनाह मोहब्बत का रिश्ता बढ़ गया। एक बात जो दिल में उतर गई, सुनते चलिएगा। मैंने वहाँ गुफ्तगू की, और वालिदैन पे जब भी गुफ्तगू ऐसी मिलती जुलती गुफ्तगू थी, तो मैंने वहाँ एक बात सुनाई कि मेरे एक जानने वाले हैं, आपके पड़ोस में सियालकोट है, वहाँ से उसका ताल्लुक है। वो कहता है मैं एक दिन वालिदा को दुकान पे ले गया, माँ ने जूता खरीदना था। मैंने दुकानदार से कहा जूता दिखाओ, उसने 6-7 किस्म के जूते दिखाए। मैंने माँ से पूछा माँ पसंद कौन से? कहता पुत्र सारे ही सोने ने। तो मैंने दुकानदार से कहा सारी पैक कर दो। वालिदा ने कहा बेटा एक चाहिए। कहा माँ तुझे सारे पसंद है, सारे लेके जाएंगे। अच्छा ये बात मुझे अच्छी लगी। आज तो हम गिन गिन के देते हैं ना दोस्त, और जो देते हैं उसका हिसाब भी लेते हैं। अब्बा जी अम्मा जी थोड़े खर्चे केड़े नहीं, और भाई कमा के लाओ ना तो ऐसे रखो सामने। ये ना कहो कि इसमें से कुछ ले ले, बल्कि ये कहें कि अब्बा जी इसमें से कुछ मुझे भी तो अता कर दें। लेकिन हम तो गिन गिन के देते हैं, उसका हिसाब भी लेते। ये बात अच्छी लगी, मैंने वहाँ सुनाई। वसीम मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। वो कहता है मौलाना मैंने एक दिन अम्मा को कॉल की, अम्मा जी की कर रहे हो? तो मुझे कहती पुत्र साग बना रही हैं, खाने ही आ जा। हुक्मन कहा, अगर हुक्मन कहा यहाँ आपके जैसरवाला से आना था, भाईजान इस्लामाबाद से आना था, लाहौर से आना था, मुजफ्फरगढ़ से आना था, मुजफ्फराबाद से आना था, हज़ारों मील दूर बेटा दियारे गैर में रिज़्क़ हलाल की तलाश में। कहते हैं मौलाना यहाँ चोट लगी। मैं 3 घंटे में एयरपोर्ट पे था, और वहाँ से मैंने फ़्लाइट ली, और 9 घंटे में पाकिस्तान, और माँ के हाथ का पका हुआ के साग भी खाया था। मोहब्बत कहाँ हवाओं फिजाओं में उड़ाती हुई माँ के कदमों में ले आई। ओ भाई, एक बस्ती में एक घर में रह के हम यार इनसे मुलाकात ही नहीं करते। कैसे माफ़ करेगा अल्लाह हमें? इनका दिल ना दुखाओ, इनकी कदर करो, और इनकी ज़िंदगी में करो, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो आज की इस बज़म में मैं और आप वादा करें कि हम अपने माँ बाप से माजरत करेंगे अगर उनका दिल दुखाया है।
माँ बाप जिंदा है तो हम रोज़ाना उनके कदमों में बैठेंगे, इनसे दोस्ती लगाओ यार, इनसे राजो न्याज की बातें करो, इनके साथ अटकेलियाँ करो। लेकिन मैंने फिर वही बातें करनी है, वही बातें हैं कि यार हमने इनका इतना दिल दुखा दिया कि अब ये झिझकते हमारे साथ कलाम भी नहीं करते। माँ बाप की कदर माँ बाप की ज़िंदगी में, ये नहीं आएंगे दोबारा। और आखिर पे ये भी अर्ज़ करता चलो, देखो मैंने आपको बहुत सारी बातें सुना दी थोड़े वक्त में। मुझे किबला ने फरमाया था आप मेज़बान की ख्वाहिश है कि 1 घंटा तकरीर करनी, ये घंटे से भी ज़्यादा कम आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपस में सुना लिया। लेकिन ये एक बात बड़ी बड़ी खूबसूरत है। देखिए मैंने इतनी बातें सुनाई तो दिल में यकीनन जज्बा तो अंगड़ाइयाँ लेने लगा कि माँ बाप होते मेरे भी नहीं है। यहाँ कई लोग हैं, किसी का बाप नहीं होगा, किसी की माँ नहीं होगी, किसी के पास ये दौलत है वो खुश नसीब है तो वो उनकी खिदमत करे। तो यहाँ जो बात अर्ज़ करने लगा हूँ दिल को छू लेने वाली है। दिल में आरज़ू ज़रूर मछली के होते तो उनकी खिदमत करते, उन्हें राज़ी रखते, वो राज़ी जाते। किसी ने वासफ़ अली वासफ़ से सवाल किया था, माँ बाप चले जाएं तो उनके साथ बंदा हुस्ने सलूक करना चाहिए, कोई अमल वजीफ़ा, कहा पीछे जो औलाद छोड़ जाते हैं ना, तो फरमाया उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप कब्रों में आसूदा होंगे। तवज्जो दिलाऊंगा, यहाँ कुछ भाई अमीर होंगे और कुछ भाई गरीब होंगे। कितना अच्छा है यार, अमीर भाई गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। अमीर के दस्तरखान पे अनवा व अकसाम के खाने फल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। और दीवार के मुत्तसिल गरीब भाई का घर, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन परवाह भी नहीं करता। वो किसी ने कहा ना तू करोड़पति कैसे बना, उसने कहा था मैंने नीचे वालों को लखपति किया, अल्लाह ने मुझे करोड़पति बना दिया। अशफाक अहमद कहते कौन सा पल्ले से देना है भाई, अल्लाह के दिए से देना है ना। और रिस्क बांटने से कभी रिस्क कम, अव्वल खेशा बाद दरवेशा, अपनों पे खर्च करो ना यार। मैं तवज्जो दिलाऊंगा यार, यहाँ कुछ भाई अमीर होंगे और कुछ भाइयों की बहनें गरीब होंगी। कितना अच्छा है यार, अमीर भाई अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले, ऐसा भी नहीं होता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए तो भाई के तेवर देखने वाले, तो वो कहते तेरी जरूरत किमें हुई, तू अपनी औकात देवे, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना दे सकती, राज़क हम हैं। बहनें वली बनाती हैं, बहनें माँ का रूप होती हैं, बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। वैसे ये हमें अच्छी लगती कोई नहीं, लेकिन भाइयों के हक में अच्छी बड़ी होती है यार। सूफिया ने लिखा है जो बहनों की खिदमत करते हैं ना, अल्लाह उनके रिस्क में कभी भी बेबरकती नहीं आने देता। तो यार बहनों की कदर करो, माँ बाप कब्रों में ओसूदा होंगे। यार एक बड़ी अच्छी आदत हमारे देहातों में ना, हमारे बूढ़े वालिदैन और बहनों के लिए, बहनों के दरवाजे उतनी देर खुले रहते हैं जितनी देर तक माँ बाप जिंदा होते हैं। माँ बाप चले जाते हैं, जो 6-6 माह ना आए याद भी नहीं आती। ये तो साल में एक मरतबा छुट्टियां गुजारने आ जाए तो भाई के रवैये देख के वापस चली जाती हैं। माँ बाप की आदत क्या होती है, जब ये सर्दी का मौसम आता है ना तो हमारे देहातों में पिनियाँ बना के, दाल बना के हमारे बूढ़े अपनी बेटियों के लिए ले जाते हैं। तो क्या माँ बाप चले गए तो बाद में ये रवायत भाइयों ने बाकी रखी? भाईजान वो आपके पैसों की भूखी कोई नहीं होती, लेकिन भाई की तरफ से जो छोटे छोटे तोहफे मिलते हैं ना, जा करके अपने ससुराल में बताती है मेरे बड़े पुराने 500 देता है, मेरे बड़े वीर ने इन्हें देते हैं, लेकिन भाई को कभी ख्याल भी नहीं आया। मुझे एक साहब ने कॉल की थी, बहन तोहफा दे तो ले लेना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तोहफा क्या, किताब, कपड़ों का जोड़ा, उसके हिस्से की ज़मीन खा गया, तोहफे में खा गया। पहली बात तो ये यार बहनें वार देती हैं, बहनों को भाइयों से अजीज कुछ नहीं। और दूसरी बात, बहन को डर भी होता है, अगर भाई से अपना हक मांगा ना तो भाई बच्चों को नफरत का दर्स देगा। फूफी मुंह नहीं लाना, मर गए तेन मेरे जनाजे ते भी ना आन देना। क्या गलत किया उसने? भाईजान अगर चाहते हो माँ बाप कब्रों में ओसूदा हो तो अपने गरीब दुखी बहन भाइयों की मदद किया करो, माँ बाप कब्रों में ओसूदा होंगे। आखिरी बात, मैंने एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर उनका लेक्चर सुना, दिल को छू गई उनकी बात। वो कहते मेरे पास एक साहिब आए, उन्हें ब्लड कैंसर था, जिंदगी मौत से लड़ रहा था। उसने कहा मुझे कोई रास्ता दिखाओ। पूछा कहाँ से आए? कहा लाहौर से। आबाई शहर पूछा, कहा फैसलाबाद। करोड़पति आदमी था। कहा वहाँ कोई अजीज रिश्ते? कहा हाँ वहाँ है हमारे चचा ताए बहने भाई। कहा उनकी मायशी हालत? कहा सब गरीब है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। कहा सब गरीब है। कहा तेरा इलाज आज से शुरू होता है। कहा करना क्या? कहा 20 दिन उन लोगों में गुजार क्या हो। कहा करना क्या? कहा भूखों को खाना देना, ब्रहना को लिबास देना, प्यासों को पानी देना, किसी का हल ठीक करवा देना, किसी का ट्यूबवेल ठीक करवा देना। 20 दिन उनकी खिदमत करके आओ। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। कहा 20 दिन खिदमत करके आओ। भाईजान 20 दिन बाद वापस गया, कहा दोबारा टेस्ट करवाओ। जब दोबारा टेस्ट करवाया तो उसको ब्लड कैंसर नहीं था। भाईजान जहां दवा काम नहीं ना आती वहां दुआएं काम आती हैं। और दुआएं करवाया ना करो यार, दुआएं लिया करो।
کلیجے تو آواز ہے نا، یا اللہ اس کو شفا دے دے، اس کو رزق دے دے، اس کو عزت دے دے، اس کو عروج دے دے، اس کو بانک پن عطا فرما دے۔ اور میرے نبی فرماتے اگر عمر اور رزق میں برکت چاہیے تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو، اور ہماری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے ہی غریب دکھی بہن بھائی ہیں۔ آج کی اس نشست میں وعدہ کریں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے جو محبوب رشتے ہیں، ماں باپ قبروں میں اسودہ چاہتے ہو تو اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد ضرور کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حضرات ذی وقار۔ ابھی آپ نے انتہائی اصلاحی اور کیفیت سے بھرپور بیان سماعت فرمایا۔ زینت العلماء سرمایہ اہل سنت ناظر اہل سنت محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب عالمی مبلغ اسلام، آپ نے حسین گفتگو فرمائی اور دوستوں نے بڑی محبت سے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے الحاج محمد اشفاق صدیقی صاحب، آپ کا یہ جو سجایا گیا خوبصورت پنڈال ہے اور جس نیت سے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔